بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور سابقہ درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 سال کی خفیہ دعوت کے متعلق پڑھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوی نبوت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت دی، لوگوں کو اعلانیہ دعوت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اپنے قریبی جو آپ کے قبیلے والے اور رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، یعنی ان کو دعوت دیجیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا اہتمام کیجیے۔ تو دعوت کا اہتمام اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کی دستی اس کو پکایا اور ساتھ میں 1 پیالہ دودھ کا، اور لوگوں کو دعوت دی، بنو ہاشم کے لوگوں کو کہ وہ آئیں۔ تو وہ دعوت میں آئے تو قریب 40 افراد تھے جو دعوت میں شریک ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ رکھوا دیا اور کہا شروع کیجئے۔ اب دیکھنے والے سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیسے پورا آئے گا، ایک دستی تو ایک بندہ کھا جائے گا۔ تو لیکن ہوا یہ کہ وہ پورا گوشت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کچھ ٹکڑے کر دیے، تو وہ پورا وہ گوشت سارے کا سارا تمام لوگوں کو پورا آ گیا۔ 40 کے 40 لوگوں نے کھایا اور پھر بھی وہ بچ گیا، اور وہ دودھ کا 1 پیالہ 40 لوگوں نے پیا اور پھر بھی وہ بچ گیا۔ تو اس دعوت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی طرف بلانا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی بات شروع کرنی تھی کہ ابو لہب نے کہا دیکھو ہمارے بھتیجے نے کیسا جادو کر دیا، کھانا اتنا تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور یہ بات کر کے وہ اٹھ پڑا اور باقی لوگ بھی اٹھ گئے، تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلے دن دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دن سب لوگ جمع ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے بعد بات کو شروع کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے خاندان اور قبیلہ میں سب سے زیادہ اچھی بات جو کوئی نوجوان لے کر آیا ہے وہ میں لے کے آیا، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور ان کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اب یہ سب لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ ہم تو 360 بتوں کے گویا متولی ہیں، اور یہ ہمیں ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس پر ابو لہب نے ذرا سخت الفاظ کہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تصدیق کسی نے بھی نہ کی ان 40-45 لوگوں میں سے یا اس سے زیادہ لوگوں میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان میں سے تو کسی نے بھی تصدیق نہیں کی، تو وہ کھڑے ہوئے، اب ان کی عمر قریب 10 سال ہوگی، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں حاضر ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو بس انہوں نے تصدیق کی اس پورے مجمع میں سے، اور کسی نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس موقع پر تصدیق نہیں کی۔ پھر آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ آپ جو بات آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ اگر کوئی شرک پر ڈٹا رہتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے اور حضور نے آواز دی یا صباحا یا صباحا یا صباحا 3 مرتبہ۔ اب یہ آواز عرب کے اندر کسی خطرے کی علامت ہوتی ہے، جہاں سے یہ آواز آ رہی ہو سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ جمع ہو گئے، یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو قریشی تھے یہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مکثت فیکم 40، میں نے تمہیں 40 سال گزارے ہیں۔ 40 سال سے مراد یہ کہ نبوت سے پہلے 40 سال۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو بے شک سچا پایا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے دیکھا کہ میرے قبیلے پر حملہ ہو رہا ہے، دشمن چڑھ دوڑ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اگر پہنچوں گا یعنی بھاگ کر جاؤں گا تو ممکن ہے دشمن مجھ سے پہلے پہنچ جائے، تو پہاڑ پر کھڑے ہو کے یا صباحا کی آواز لگا کے دشمن سے خبردار کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔
اب یہ سب لوگ یہاں پریشان کھڑے ہیں اس لیے کہ ان کا تو پورے کا پورا سلسلہ ہی بتوں پر کھڑا ہے کہ بیت اللہ شریف میں بت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب لوگ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، اور خاص طور پہ ان میں سے ابو لہب جو حضور کا سگا چچا ہے یہ بیت اللہ شریف کا متولی ہے، اور باقی لوگ بھی ظاہر ہے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کی تو گویا معیشت، ان کا معاش، ان کا سب کچھ بیت اللہ سے اور ان بتوں سے وابستہ تھا۔ تو ان کو تو یہ بات بالکل بھی نہ پسند آئی اور نہ ان کے ہضم ہوئی۔ تو اس وقت ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بکھر کر چلے گئے، اور اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کے تبا لک یا محمد کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ پوری آیت ابو لہب کے لیے اتاری۔ اب اس کے بعد کفار میں اور سب لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ ظاہر ہے پہلے بنو عبد المطلب کو بلا کے، پھر بنو ہاشم کو بلا کے، اور اب پورے قریش کو بلا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دے دی۔ 3 سال میں وہ جماعت تیار ہو گئی تھی جو جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتی اور حضور کا دست و بازو بنتی۔ تو اب یہ لوگ انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب حج کا موسم شروع ہونے والا ہے، اشہر حج شروع ہونے والے ہیں، تو اب جو لوگ آئیں گے ان کو کیسے بچانا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ، ولید بن مغیرہ ان میں سے سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، تو اس کے پاس جمع ہوا، اور اس نے اس کو جا کے کہا کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو صورتحال ایسی بن گئی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ کوئی رائے قائم کر لو، اور ایک رائے قائم کرو کہ جس سے بھی لوگ پوچھیں کہ محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ایک ہی رائے ہو، تو وہ رائے قائم کر لو کہ ہم نے یہ کہنا ہے آنے والے لوگوں کو، پھر ہم مکہ مکرمہ کے اطراف میں جہاں سے لوگ آئیں گے وہاں لوگ بٹھا دیں گے، اور وہ لوگوں کو، آنے والوں کو کہیں گے محمد سے بچ کے رہنا، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ بتا دیں، انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا میں تو نہیں بتاتا، آپ لوگ کہیے، میں بتا دوں گا کہ ان میں سے کون سی رائے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کاہن جو خبریں دیتے ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، کچھ سچی ہوتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، یہ کاہنوں والی بات نہیں ہے اور یہ نہیں چلے گی۔ دوسرے نے کہا ایسا کریں، ہم کہیں گے کہ یہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجنوں اور دیوانے کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اس کی مجنوں اور دیوانوں جیسی کیفیات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ رہتے ہیں، جیسے پاکیزہ ان کی طبیعت ہے، دیوانوں کی ایسی طبیعت نہیں ہوتی، نہ وہ ایسے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا نہیں، شاعروں کا کلام تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو ان کے کلام میں وہ نظم، وہ قافیہ نہیں ہے، کلام دل کو موہ لینے والا تو ہے، لیکن کلام میں جو شاعروں والے قوافی ہوتے ہیں، ان کی جو شاعری کے اصول ہوتے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کہیں؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پھر میرے خیال میں ایسا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اور یہ اپنے جادو سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اپنا دیوانہ کر لیتا ہے، اور لوگوں میں آپس میں تفریق ڈال دیتا ہے، بھائی بہن کو جدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، شوہر بیوی کو جدا کر دیتا ہے، اس کے کلام میں یہ تاثیر ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہیں۔ اور وہی انہوں نے کیا۔ حج کے موسم سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بٹھا دیا، جو حجاج کرام آ رہے تھے ان کو انہوں نے کہا دیکھیں مکہ مکرمہ میں ایک نیا مسئلہ ہو گیا ہے، محمد نامی ایک آدمی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہنی شروع کی ہیں، اور وہ جادوگر ہیں، ان کے کلام میں بہت اثر ہے، لہذا ان سے بچ کے رہنا، ان کے قریب نہ جانا، اگر ان کے قریب جاؤ گے تو تم بھی سابی ہو جاؤ گے۔ سابی مطلب اپنا دین چھوڑ کے کسی دوسرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ کیا تو تھا انہوں نے اس لیے کہ اس سے لوگ متنفر ہوں یا حضور کی بات نہ سنیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تو یہ گویا شوق پیدا ہو گیا کہ یار ملے تو صحیح کیسے ہیں، اور جن کے دل میں یہ شوق نہیں بھی پیدا ہوا تو جو لوگ وہاں حج کر کے واپس گئے حضور سے ملے نہیں، انہوں نے بھی واپس جا کے لوگوں سے کہا ایک نئی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے تھے بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ حربہ جو انہوں نے اپنے لیے کہ وہ ہمارے حق میں ہوگا آزمایا تھا، وہ الٹا ان کے مخالف چلا گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے نئی منصوبہ بندیاں شروع کر دیں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا ہے۔
اگلی قسط میں ہم ان کی منصوبہ بندیوں کے متعلق بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔